السلام علیکم۔ آج جو واقعہ میں کہنے جا رہی ہوں وہ بہت خوفناک ہے، اور یہ مجھے ہندوستانی دوست نے سنایا تھا۔ یہ واقعہ انہی کے کسی دوست کے گروپ کے ساتھ پیش آیا، تو چلیں انہی کی کہانی انہی کی زبانی۔ ہم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھے۔ ہمارے گروپ میں 3 لڑکیاں اور 5 لڑکے شامل تھے۔ لڑکوں میں ایک مسلمان، ایک سکھ اور باقی ہم 3 ہندو تھے۔ لڑکیاں تینوں ہی ہندو تھیں۔ تعلیم مکمل ہونے کے بعد بھی ہمارا گروپ اسی طرح چلتا رہا۔ مہینے میں ایک آدھ بار کوئی نہ کوئی سب کو دعوت دیتا اور ہم اکٹھے ہو کر پرانی یادیں تازہ کرتے۔ اسی طرح سردیوں کی ایک شام ایک دوست نے ہم سب کو دعوت دی، اور اس دفعہ سب نے مل کر کچھ ایڈونچر کرنے کا سوچا۔ کسی نے پرفضا مقام پر جانے کی رائے دی اور کسی نے تاریخی مقام پر جانے کا کہا۔ سردار جی نے ہمیں پنجاب آنے کی دعوت دی، جس پر ہم سب راضی ہو گئے اور اگلی بار ملنے پر پنجاب جانے کا منصوبہ بنا لیا۔ وقت گزرتے گئے، آخر وہ دن بھی آ گیا جس دن سب ملنے اور ہم بذریعہ ٹرین پنجاب کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ یہ دسمبر کا ایک سرد دن تھا۔ سورج ہلکی دھند کی لپیٹ میں تھا۔ ہماری ٹرین جس وقت پنجاب میں داخل ہوئی 7 بج رہے تھے۔ 9 بجے ٹرین کسی چھوٹے سے اسٹیشن پہ اچانک رکی۔ معلوم ہوا انجن میں بڑی خرابی ہو گئی ہے۔ صبح تک انتظار کرنا ہوگا یا نیا انجن آنے کا تو ٹرین چلے گی۔ سردار جی نے اتر کر آس پاس کا جائزہ لیا اور آ کر بتایا کہ 2 اسٹیشن چھوڑ کر ہمارے گاؤں کا اسٹیشن ہے۔ باتوں باتوں میں ہم سب نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم صبح تک انتظار کرنے کے بجائے ٹرین کا سفر یہیں چھوڑ کر یہاں سے پیدل ہی نکل جاتے ہیں۔ اسی طرح کچھ ایڈونچر کرنے کا موقع ملے گا۔ اب ہم نے اپنے بیگ کاندھوں پر اٹھائے اور چل پڑے۔ ہم سب گپ شپ کرتے بے فکر جا رہے تھے، کیونکہ سردار جی کو سب راستہ معلوم تھا۔ 2 گھنٹے تک چلنے کے بعد جب سب تھک کر چکنا چور ہو گئے تو فیصلہ ہوا کہ اب کچھ آرام کیا جائے، اور اگر اس وقت کوئی گاڑی مل جاتی ہے تو اس میں گاؤں پہنچا جائے، مگر اس سنسان کچے پکے راستے پر گاڑی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور وہ بھی آدھی رات کے وقت۔ ہمارے آس پاس صرف کھیت کھلیان تھے جن میں کتے بھونک رہے تھے۔ اچانک کتوں کی آواز بدل گئی اور وہ بھونکنے کے بجائے عجیب آواز میں بولنے لگے۔ اس وقت دور کہیں کسی گاڑی کی لائٹیں، مگر اس سنسان کچے پکے راستے پر گاڑی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ بھی آدھی رات کے وقت۔ ہمارے پاس صرف کھیت کھلیان تھے جن میں کتے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اچانک کتوں کی آواز بدل گئی اور بھونکنے کے بجائے عجیب آوازوں میں بولنے لگے۔ اس وقت دور کہیں گاڑی کی لائٹیں نظر آنا شروع ہوئیں۔ اس طرح ہم کتوں کی آوازوں سے خوف زدہ ہوئے اور دوسری طرف خوش بھی، کیونکہ اگر یہ بڑی گاڑی ہوتی تو ہم گاؤں تک جلد پہنچ سکتے تھے۔ جیسے ہی گاڑی قریب آئی، کتوں کے رونے کی آوازوں میں اضافہ ہو گیا۔ مسلمان لڑکے عبداللہ نے بتایا کہ کتے جب کوئی غیر مرئی مخلوق، جنات اور آتما وغیرہ دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں۔ رات کے اس وقت اس نے آتما کا ذکر کر کے ہم سب کو بہت بڑا مذاق اڑایا، کیونکہ ہمارا جنات پر یقین نہیں تھا۔ سردار جی نے اپنی کوئی منظک پیش کی کتوں کے رونے کی، جس پر سب مطمئن ہو گئے، مگر لڑکیاں بہرحال کتوں کے رونے کی وجہ سے کچھ خوف زدہ ہو گئی تھیں۔ جیسے ہی گاڑی قریب آئی، ہم نے دیکھا کہ وہ بڑی وین تھی۔ ہم نے اشارہ دے کر گاڑی رکوائی اور سردار جی ڈرائیور کی طرف گئے اور جا کر اپنے گاؤں کا ایڈریس بتایا تو اس نے کہا وہ اسی طرف جائے گا، وہ ہمیں ساتھ لے جائے گا، پر رضامند ہو گیا۔ ہم سب گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے۔ ہمارے ساتھ ایک ہندو لڑکا کرشن تھا، جس نے عبداللہ کی باتوں کا بہت مذاق اڑایا تھا۔ وہ تھا بھی تھوڑا شوق چلبلا سا، فوراً جا کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا، حالانکہ وہ وہاں سردار جی جا بیٹھے تھے۔ خیر، ہم باقی سب پچھلی سیٹوں پر آ گئے۔ تب ہم نے گاڑی کی ہلکی سی لائٹ میں دیکھا کہ ڈرائیور کا چہرہ بہت عجیب قسم کا تھا۔ اس کی طرف دیکھ کر پتہ نہیں کیوں ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ محسوس ہوئی۔ وہ سارے راستے خاموش رہا اور کوئی بات نہیں کی، جبکہ ہم سب باتیں کرتے
ہنستے کہکے لگاتے رہے تھے۔ کشن نے یہاں بھی عبداللہ کی جان نہیں چھوڑی۔ وہ اس کی جان والی بات پر طنز کرتا رہا اور وہ بھی لطف لیتے رہے۔ تقریباً 30 منٹ کی ڈرائیو کے بعد گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ ہم نے باہر نظر دوڑائی تو کھپ اندھیرے سے دھند کا راج تھا۔ اس کی زندگی کا احساس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ہم نے ڈرائیور کو دیکھا، رکنے کی وجہ پوچھی۔ وہ بتائے بغیر گاڑی سے اترا اور چکر کاٹ کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہمارے دوست کرشن کی طرف آیا۔